اندر گئی تو حضرت سید اشرف عبد القادر جیلانی بنا ہوا مرغا کھا رہے تو پارا تو پہلے چڑھا ہوا تھا، پارا مزید چڑھ گیا. کہا حضور میں تو اپنا بچہ آپ کو تعلیم کے لیے دے گئی تھی، ولی بنانے کے لیے دے گئی تھی، اور آپ نے اس کو پانی پر لگا دیا. چلے میرا غصہ جو تھا وہ نارمل رہتا، تھوڑا رہتا کہ آپ بھی اندر سوکھی روٹی میں اپنا گزارا کر رہے تھے، لیکن آپ اندر مرغے اڑا رہے ہیں اور میرا بیٹا باہر سوکھی روٹی اور وہ بھی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں. تو یہ تو انصاف نہیں ہے. سرکار کیوں کھاتے 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 آخر کار وہ مائی کا غصہ پارا چڑھ گیا. اتنی دیر میں انہوں نے تسلی سے مرغا جو تھا جو بھی ان کے حصے میں تھا وہ کھا لیا. تو میں اب بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ میرا بیٹا باہر 6 مہینے سے اسی طرح سے چل رہا ہے اور آپ وہ مرغے اندر کھا رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوگی؟ تو کہا ہاں تم نے پڑھنے کے لیے بھیجا، پڑھنے کے لیے بھیجا. فرمایا مرید کی طرف آیا، مرید فرمایا کھڑی پریشن کرو. اکٹھا کیا تو آپ نے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جو مرغے، اور وہ مرغا جو تھا اللہ کے اذن سے کھڑا ہو کر بھاگ گیا. فرمایا حضور یہ کیا؟ فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کو بھی اجازت ہوگی جو کھائے. تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کو بھی اجازت ہوگی وہ جو چاہے کھائے. ابھی اس کو ادھر سے گزرنے دو، کیوں کہ ہم انہیں مراحل سے گزر کر آئے. اہل اللہ کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ امارت جو ہے اور جو وہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنی ذاتی لذتوں کے لیے نہیں ہوتی. اور ویسے میں اکثر یونیورسٹی میں کہیں کتاب کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 نعمتیں ہیں اس دنیا کی بڑی: ایک اچھا گھر ہونا، اچھی سواری ہونا اور اچھی بیوی کا ہونا. یہ 3 نعمتیں گنوائی ہیں. اب اچھا گھر کیسے آئے گا؟ پیسہ ہوگا تو اچھا گھر آئے گا نا. صحیح بات. اچھی سواری، گاڑی یا گھوڑا یا کوئی بھی اونٹ ہے، اچھا کوئی بھی سواری کی طرز ہو وہ کیسے آئے گی؟ پیسہ ہوگا تو ٹھیک ہو گیا. اور نیک صالح بیوی، وہ اس کے لیے علم چاہیے، تقویٰ چاہیے، ورع چاہیے. اب وہ آپ لوگوں سے میں سوال یہ کروں گا کہ یہ اگر بندے کے پاس پیسہ نہ ہو تو یہ کیسے چیزیں ہیں؟ اور پیسہ نہ ہو تو بندہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ صحیح بات. وہ شکل اس وجہ سے دیگر جو اللہ تعالیٰ کے یعنی صدقات ہیں وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہے نا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ دے گا. حج کیسے کریں گے؟ پیسہ ہوگا تو حج کریں گے، مکلف بنیں گے تو حج کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے، یہ ایک پلے باندھنے بات. امیر ہونا اسلام میں جرم نہیں ہے. جی امیر ہونا جرم نہیں ہے. مالدار ہونا جرم نہیں ہے. جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ وہ پیسہ حرام سے آیا ہو تو پھر جرم ہے. اگر وہ حلال کا پیسہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امیر بھی کوئی نہیں. آپ کے آستانے پر 12 اونٹنیاں، سرخ اونٹنیاں بندھی ہوئی ہوتی تھیں جس پر آپ سواری فرماتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ بھی چلا جائے. دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام دیکھیں، مالی حالت دیکھیں. بہت امیر صحابہ کرام، عثمان غنی جن کو غنا کا درجہ دے دیے تھے، اتنے بڑے یعنی جید صحابہ کرام، ان کے پاس مال و دولت کے انبار تھے، بانٹ کے پھر بھی ختم نہیں ہوتے. تو مال ہونا بری بات نہیں ہے. مال کس ذریعے سے آیا اس پر اس کا مدار ہوگا کہ یہ اچھا مال ہے یا برا مال ہے. اگر حرام سے کمائے تو سوئی بھی آپ کو اور مجھے روز معاشر اٹکا سکتی ہے. اور اگر حلال کا ہے تو پھر کھربوں نہیں، اس کے کئی کھربوں آگے وہ لگا لیں تو پھر بھی وہ